إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستو، آج 10 ستمبر 2023 بروز اتوار ہے اور میں یہاں جامع مسجد رحمت للعالمین روپال ضلع چکوال میں قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے موجود ہوں۔ میرے دوستو، جن خوش نصیبوں کے سر پر قرآن کریم یاد کرنے کی فضیلت کی دستار بندی ہوئی ہے، تو میرے ذمے اسٹیج سے موضوع عظمت قرآن کریم لگا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، تو ہمارا وقت قیمتی بنے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، یوں تو نازل ہونے کی کتابیں اور بھی ہیں، مختلف انبیاء پر اللہ کی کتابیں اور بھی نازل ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، لیکن اس دھرتی پر نہ ہمیں کوئی تورات کا حافظ نظر آتا ہے، نہ زبور کا حافظ نظر آتا ہے، نہ انجیل کا حافظ نظر آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا تو اس قرآن کریم کے حافظ دنیا کے ہر کونے میں موجود ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیا وہ کتابیں سچی کتابیں اپنے دور میں نہیں تھیں؟ جی بالکل سچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں سچے انبیاء پر نہیں اتارا تھا؟ جی بالکل اتارا تھا۔ ان کتابوں کے اندر اللہ کا پیغام نہیں تھا؟ جی بالکل تھا۔ تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود آج تورات کا حافظ، انجیل کا حافظ، زبور کا حافظ نظر کیوں نہیں آتا؟ میرے دوستو، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کتابوں کو رب نے اتارا، اس کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اسی امت پر رکھ دی کہ امت کے لوگوں، تمہارے نبی پر تمہاری کتاب اتری ہے، اس کو پڑھو، اس کے مطابق عمل کرو، اسے یاد کرو، اس کی حفاظت کرو۔ لیکن وہ امتیں اپنے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب کی حفاظت نہ کر سکے، حالانکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امت موسیٰ علیہ السلام ہے، پہلے امت داؤد علیہ السلام ہے، پہلے امت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ہم لوگ بعد میں، نہ ہماری طاقت اتنی ہے جتنی ان امتوں کی طاقت تھی، نہ ہمارے قد اتنے بلند ہیں جتنے ان کے قد بلند تھے، اور نہ ہمارے پاس اتنی عمر ہے جتنی عمریں ان امتوں کی تھی۔ امت محمدیہ کو وقت بھی کم ملا، عمر بھی کم ملی، طاقتیں بھی کم ملی، اور ان سے قد کی سائز بھی کم ملی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آج اس امت کو نصیب ہے
اللہ نے ذمہ داری اٹھائی ہے قرآن کریم کی حفاظت کی، تو اللہ کی ذمہ داری کے اٹھانے کا اظہار ان معصوم بچوں کے سینوں کے اوپر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو حفظ کر کے امت کے حافظ بنے۔ اور میرے دوستو، آج جو بچہ حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، یا ہم قرآن کریم پڑھنے کے لیے قرآن کریم کھول کے یاد کرتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری اللہ کی ہے۔ سینہ میری اولاد کا استعمال ہو رہا ہوتا، زبان میرے بچوں کی استعمال ہو رہی ہوتی ہے، ورنہ ذمہ داری تو اللہ کی ہے۔ میرا بچہ پڑھے تب بھی ذمہ داری اللہ کی، نہ پڑھے تب بھی ذمہ داری اللہ کی۔ باہر بارش برس رہی ہو، آپ کے پاس ایک گلاس ہے، وہ رکھ دو، وہ بھر جائے گا۔ چاہے ایک ٹب ہے، وہ رکھ دیں تو وہ بھر جائے گا۔ بارش تو فی سبیل اللہ برس رہی ہے، لیکن تو نے اپنے ظرف کو دیکھنا ہے، تیرے پاس ظرف کتنا ہے تو اتنی رحمتیں اللہ کی سمیٹ سکتا ہے۔ عظمت قرآن، حفاظت قرآن کی ذمہ داری تو اللہ کی ہے۔ اب میں کتنی اولادوں کے سینے اس کی حفاظت کے استعمال پر پیش کر سکتا ہوں، یہ میرا معاملہ ہے۔ اور میرے ساتھیوں، جب یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو میرے پاک نبی کے دل میں ایک خواہش ابھری، ایمبیشن، ایک خواہش، ایک چاہت، ایک امنگ نبی پاک کے دل مبارک میں آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاہت کے اظہار کے لیے ترتیب یہ اختیار فرمائی کہ جبرائیل امین آئے اور انہوں نے قرآن کریم پڑھ کے سنایا، تو ابھی جبرائیل نے مکمل نہیں کیا تھا، حضور پاک نے اس کو دہرانا پہلے سے شروع فرما لیا۔ تو سورۃ قیامہ رکوع نمبر 1 29واں پارہ رب کریم نے آیت اتار دی، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ محبوبم آپ ساتھ نہ دہرائیے، جبرائیل کو پڑھنے دیجئے، وہ پڑھ چکے، اس کے بعد آپ پڑھیے۔ چکوال کے غیوروں میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات نہیں پتہ تھی کہ جبرائیل پڑھ لے اس کے بعد پڑھی جاتا؟ تو پتہ تھا، پھر کیوں دوہرا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی چاہت تھی کہ اس قرآن کریم کو جلدی جلدی یاد کر لیا جائے، اس قرآن کریم کی حفاظت کر لی جائے فوراً، تاکہ اگلی نسلوں تک پہنچ پائے۔ یہ حضور کی چاہت، اس لیے فوراً دہرانا شروع کیا۔ رب کریم نے جب یہ آیت اتاری تو دفع دخل مقدر میں اس چاہت کے ابھرنے کا جواب بھی عطا فرما دیا۔ فرمایا محبوبم ہم جانتے ہیں کہ آپ بغیر کسی وجہ کے نہیں دہرا رہے، ہمارے علم میں ہے آپ بغیر کسی بنیاد پر ساتھ نہیں دہرا رہے، آپ کے پاس بنیاد اور وجہ ہے، لیکن ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ بے فکر رہیں، یہ اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے جمع بھی ہم کروائیں گے، پڑھوائیں گے بھی ہم۔ یہ اس چاہت کا دفع دخل مقدر ہے، جو دل میں سوال ابھرا اس کا آنسر اور جواب ہے۔ تو اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ چاہت مصطفیٰ یہ ہے کہ قرآن اگلی نسلوں تک پہنچے، اور حکم خدا یہ ہے کہ ہم اگلی نسلوں تک پہنچا کے دکھائیں گے۔ اب یہ تو انڈرسٹوڈ اور طے شدہ بات ہے کہ اگلی نسلوں تک قرآن جائے گا، پر اب آپ کے اور میرے معاملات کا امتحان ہے کہ ہم کتنا اس قرآن کریم کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ ہم اپنی اولادوں، اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم اس وجہ سے نہ پڑھائیں کہ یار مسلمان ہے بس زندگی میں ایک دفعہ قرآن کا ختم کر لے، جی نہیں، ہم قرآن کریم اس بنیاد پہ پڑھائیں کہ میرے پاک نبی کی خواہش تھی قرآن حفظ ہو، اس کی حفاظت ہو، اللہ کی ذمہ داری پوری ہو اور اگلی نسلوں تک پہنچے۔ آج ہمارے ہاں ترتیب یہ ہے
ہم ایک دفعہ قرآن کا ختم کرا لیتے ہیں، پھر بعد میں لوگ کہتے پھرتے ہیں جی میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہے، دنیا میں سناتے پھرتے ہیں۔ نہ بابا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم اس بنیاد پہ نہیں آیا کہ بس ایک دفعہ کسی محلے میں بیٹھ کے خالہ جی سے ختم کر لو وہ میں نے قرآن پڑھ لیا ہے۔ نہیں، ہمیں قرآن کریم سبق دینے کے لیے آیا، اور سبق تب ملے گا جب ہم پوری ترتیب سے پڑھیں گے۔ آج اخبار کی خبر کو پڑھنے والوں، تم صرف ہیڈ لائن نہیں پڑھتے، بقیہ جات بھی ساتھ پڑھتے ہو۔ تو قرآن کریم کو بس اتنا ہی پڑھ لیا؟ نہ بابا، قرآن کریم ایک ایک موقع پر آپ کے اور میرے لیے نظام حیات کے امور بتاتا ہے۔ اور میرے ساتھیوں میں ایک جملہ مزید سمجھاتا ہوں، یہ قرآن قربانی کے ساتھ اترا ہے، بغیر قربانی کے نازل نہیں ہوا۔ اچھا، اس پر قربانی کس کی لگی ہے؟ قرآن کے نزول پر قربانی کس کی لگی ہے؟ آپ کہیں گے جبرائیل امین عرش سے فرش پہ لاتا تھا، وہ لاکھوں ہزاروں کلومیٹر کا سفر جبرائیل طے کرتا تھا، واقعی قربانی ہے۔ میں کہوں گا یہ بات اپنی جگہ، لیکن جس قربانی کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ قربانی اس سے ہٹ کے، اس قربانی کا معاملہ اس سے جدا ہے۔ کیا وہ کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن کریم اترتا تھا تو کہاں اترتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوتا اور جبرائیل امین اللہ تعالی کی طرف سے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کریم کو نازل فرماتے تو کیسے نازل فرماتے؟ توجہ رکھنا، قرآن کریم بتاتا ہے کہ نبی پاک کے دل اقدس پہ اترا۔ رسول اللہ کے دل پر جب قرآن آتا تو اس قرآن کے آنے پر کیا ہوتا؟ صحابہ کے لیے فرمایا وجلت قلوبہم، دل ڈر جاتے، اللہ کا کلام اترا، سخت سردی کا عالم تھا۔ جب جبرائیل امین نے نبی پاک علیہ السلام سے معانقہ فرمایا اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیت اتاری تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتھے مبارک پر پسینے شروع ہو گئے۔ کیوں؟ کیا معاملہ تھا؟ اللہ کا کلام، خالق کا کلام مخلوق کیسے سن سکتی ہے بھائی؟ مخلوق تک تو نبی کے واسطے کے ذریعے یہ کلام آتا ہے۔ تو اللہ کا کلام جلالی ہے، نبی کا سینہ جمالی ہے، جلالی کلام کو جمالی سینے سے گزار کر مخلوق تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو بتائیں، جلالی کلام کو جو سینہ برداشت کر رہا ہے اس سینے نے کتنی قربانی دی ہوگی؟ اس قربانی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں اس پر ایک دلیل سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ اللہ کا کلام آپ اور ہم نہ سن سکتے ہیں ڈائریکٹ اس دنیا میں، نہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کوشش بھی کرے نا کہ میں اللہ سے ڈائریکٹ بات کروں نبی کو کراس کر کے، اللہ کو ڈائریکٹ دیکھوں نبی کو کراس کر کے، تو اس کا حشر کیا ہوتا ہے قرآن کریم میں موجود ہے۔ رب کریم نے پورا واقعہ ذکر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ کو عرض کی ارین اللہ جہرا، ہماری اللہ سے براہ راست ملاقات کرواؤ، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا یہ تمہارا کام نہیں ہے، رب نبی کو مبعوث اسی لیے کرتا ہے کہ نبی کے ذریعے خدا کی بات تم تک پہنچے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم خود ملنا چاہتے ہیں۔ تو 70 بندے 70,000 کے نمائندہ بنے اور موسیٰ علیہ السلام لے کر کوہ طور پہ آئے۔ فرمایا رب آری نہیں، اللہ معاملہ ان حضرات کا کچھ اور ہے۔ کہ کیا؟ کہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا لن ترانی، مجھے ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا، اس دھرتی پہ آپ مجھے کیسے دیکھو گے؟ اس دھرتی پر خدا کو دیکھنے کا قانون تو خداوندی کتاب میں موجود ہے، لا تدرکہ الابصار، اسے آنکھیں نہیں پا سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ تو آنکھوں کو پا سکتا ہے کہ اس کا خالق ہے، وہو اللطیف الخبیر، رب ایک چیز کیا باریک بین بھی ہے اور اس کے معاملات کو جانتا بھی ہے۔ لیکن قوم کا اصرار تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کا اصرار پیش کیا تو رب نے جواب دیا
فرمایا انہیں کہو انظر الی الجبل، چلو تمہاری بات، ان پہاڑ کو تو دیکھو، ان پہاڑیوں کو دیکھو، یہ پہاڑ کیسے ہیں؟ کہ یا اللہ پہاڑیوں کو دیکھنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا رب اپنی تجلی ڈالے گا، اگر تم تجلی خداوندی کو دیکھ پائے، بلکہ قرآن کا لفظ ان استقر مکانا، یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہ گیا تو تم نے اللہ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ 70 بندوں نے یوں ٹک ٹکی لگائی اور یوں پہاڑیوں کو دیکھنا شروع کر دیا کہ اللہ کی تجلی نازل ہو رہی ہے، ذرا پہلے اس کو دیکھ لیں۔ تو اللہ کی تجلی نازل ہوئی، کیا ہوا؟ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہوئے اور قوم ساری کی ساری جل کے مر گئی۔ یہ اللہ کا قرآن، میں کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا، توجہ رکھنا۔ بے ہوش ہوئے نا وقت کے نبی، تو بے ہوش میں تو آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہوش میں آئے، قوم کو مرا ہوا دیکھا، دعا کی میرے اللہ انہیں دوبارہ زندگی دے دے۔ اللہ پاک باوجود ہے کہ دل کی بات جانتے ہیں، فرمایا موسیٰ ان کی دوبارہ زندگی آپ کو کیوں چاہیے؟ کہ میرے اللہ یہ نمائندہ تھے 70,000 کے، اگر یہ بھی مر گئے تو بات تو وہیں ٹھہر گئی، پچھلے کہیں گے پھر ہم دیکھنے آتے ہیں، بہتر ہے انہی کو دوبارہ زندگی ملے اور یہ وہاں جائیں اور اپنے آنکھوں دیکھا حال بتائیں کہ ہم آئی وٹنس ہیں، ہم چشمدید گواہ ہیں، آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، نبی کے واسطے کو کراس نہ کرو، یہ بتائیں گے۔ رب کریم نے کرم فرمایا، انہیں زندگی ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے واپس آئے، قوم کو حال حوال کیا اور معاملہ ٹھکانے پہ پہنچا۔ لیکن جو میں سمجھانے لگا ہوں وہ یہ واقعہ نہیں ہے، میں سمجھانے کچھ اور لگا ہوں، یہ واقعہ سنا کر بتلانے یہ لگا ہوں کہ رب کے کلام میں اتنی جلالت ہے، اللہ کے کلام میں اتنی حرارت ہے، اللہ کے کلام میں اتنی گرمی ہے کہ مخلوق نبی کے واسطے کے بغیر سنے تو جل جائے، لیکن جب نبی برداشت کرے رب کی تجلی کو تو اس کی کتنی بڑی قربانی ہے۔ میں بتلا یہ رہا ہوں کہ یہ قرآن آیا ہے، اس پر قربانی لگی ہے تو محمد مصطفیٰ کی لگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا پھر کتنی لگی ہے قربانی؟ کتنی قربانی ہے؟ سنیں، دنیا میں جب بندہ محنت کرتا ہے اور بندہ دنیا سے جانے لگے تو اپنی محنت والی چیز اپنی اولاد کو جب دیتا ہے تو ایک جملہ بھی کہتا ہے کہ میرے بیٹو تمہارے باپ کی جوانی اس چیز پہ خرچ ہوئی ہے، اس کا خیال اور دھیان رکھو۔ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ بولیے ہاں، تھوڑے پیو دی تھے جوانی خرچ ہو گئی ہے، آئندہ خیال رکھنا، اے بڑی ضروری چیز ہے۔ نبی پاک نے بھی دنیا سے جاتے وقت امت کو قرآن کریم کے لیے ایک لفظ فرمایا، حضرت ابو بکر کو فرمایا یا ابو بکر شیبتنی ہود و اخواتہا، ابو بکر یہ قرآن کریم کی صورتیں نازل ہوئی ہیں، ان کے نزول نے تمہارے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل کر دیا۔ یہ رسول اللہ کا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہوئی ہے۔ شیبتنی کیا معنی، کیا ترجمہ؟ یعنی میں نے جتنی قربانی اس قرآن کریم کے وصول ہونے پہ، اس کے حفظ ہونے پہ، اس کی حفاظت کی ترتیب میں یاد کر کے تم تک پہنچانے میں لگائی ہے، گویا میرے کالے بال سفید ہو گئے، یہ بتایا جا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے تو ویسے 18 بال سفید تھے جب دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہاں اس سفیدی سے مراد سفیدی کا رنگ نہیں ہے، اس سفیدی سے مراد پیغمبر کی قربانی بیان ہو رہی ہے کہ نبی نے اتنی قربانی دی۔ اچھا توجہ رکھنا، یہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حزیز المرجل، کہ نبی پاک کے دل اقدس میں جب دعا فرماتے تو بعض اوقات ہنڈیا کے ابلنے کی آواز محسوس ہوتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہنڈیا کا ابالا اور جوش کس وقت آ رہا ہوتا؟ جب معاملہ پیک پر پہنچ چکا ہو۔ تو رسول اللہ امت کی مغفرت کے لیے اللہ جل شانہ کے دربار میں ان پر نظر کرم کی عنایت کے لیے
اللہ کے سامنے یوں دعا فرماتے گویا یہاں ہنڈیا پک رہی ہے۔ یہ ہے قربانی۔ جب میرے پاک پیغمبر کی اتنی قربانی لگی اور رسول اللہ کی جوانی بڑھاپے میں بدل گئی، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو اور اپنی اولاد کو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے پیش کریں۔ اصل وجہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ بھائی مسلمان میں ایک باری پڑھ لو، یوں نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں نبی پاک کی قربانی کا احساس ہے۔ جس بچے نے قرآن کریم پڑھا، جس استاد نے پڑھایا، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ بچے کو کسی کام پہ لگا دیتے، چھوٹی عمر ہے، اب کام سیکھے گا، بڑا ہوگا کوئی خاص قسم کا بہترین ماجبین کاروبار کرے گا، ماں باپ کو کما کے دے گا۔ اس کے ماں باپ کے سینے میں کمانے کے لیے احساس نہیں ہے، ان کے ماں باپ کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے اپنے تقاضوں کو پیچھے رکھ کر رسول اللہ کی قربانی کا احساس کر کے بچے کو قرآن کے لیے پیش کیا۔ آج ہم اس قربانی والے کا احساس کرنے والے بن جائیں۔ آج ہمارا یہاں جمع ہونا، عظمت قرآن کریم کے بیان میں جمع ہونا، اس بنیاد پہ ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قربانی کا احساس کریں۔ اور میرے ساتھیوں میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں، آج ہم دنیا پڑھاتے ہیں، اسکولز پڑھاتے ہیں، کالج پڑھاتے ہیں، یونیورسٹیز لیول تک اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں، پھر وہاں سے آگے ماسٹر اور ایم فل اور پی ایچ ڈی لیولز تک ایجوکیشن ہم دلاتے ہیں۔ میں آپ کو منع نہیں کرتا، یہ دنیا کی ضرورت ہے، تعلیم کرانی چاہیے، لیکن ایمان سے مجھے بتائیں، دنیا میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے؟ بولیے، ہمیشہ ہم نے کہاں رہنا ہے؟ آخرت میں۔ تو جہاں دنیا میں چند وقتوں کے لیے رہنا ہے، اس کے لیے تو پی ایچ ڈی لیول تک کی تعلیمات ہیں، اور جہاں آخرت میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس کی تعلیم ہم نے قرآن اور سنت میں کہاں تک دلوائی ہے۔ بس یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اسکول کالج سے منع نہیں کرتا، یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ نے ماشاءاللہ مسجد کی تعمیر جدید کی ہے، نئی مسجد بن گئی ہے، اللہ پاک اس کو خوبصورت کے ساتھ خوبصورتی بھی عطا فرمائے، اللہ اس کو مسجد نبوی کے اعمال سے منور فرمائے۔ میرا سوال ہے، اس کے بنانے کے لیے، جو کنسٹرکشن کرنے کے لیے جو یہاں پر انجینئرز بیٹھے، جنہوں نے بتایا اتنے بوری سیمنٹ، اتنے ٹریکٹر ریت، اتنی بجری، اتنا سریا لگے گا، انہوں نے بھی تو اسکول کالجز سے پڑھا ہے نا، یہ ہیں۔ تو آج ہماری یہ ضرورت پوری ہو گئی اور ہمارے لیے آسانی ہو گئی۔ لیکن مجھے بتائیں، جو آخرت کی ضرورتیں ہیں، جو آخرت کے حاجات ہیں، آخرت کے تقاضے ہیں، قبر و حشر کا معاملہ ہے، اس کی ضرورت پورے کرنے کے لیے جو علماء، حفاظ، قراء، مفتیان، محدث، مفسر، فقیہ، یہ جو بیٹھے ہیں، یہ ہم اپنی اولاد کو نہیں پڑھائیں گے تو آخرت کی ہماری ضرورتیں کیسی پوری ہو رہی ہوں گی؟ تو ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخروی تعلیم بھی پڑھانی چاہیے، اور اخروی تعلیم کے لیے باقاعدہ پوری کی پوری ترتیب کے ساتھ اپنی اولاد کو تعلیم دلوانی چاہیے، فارمیلٹی پوری نہ کریں۔ میں ان بچوں کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ انہیں مبارک فرمائے، انہوں نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا۔ اساتذہ کو پیش کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو یہاں پر بریک نہ لگا دیں، بلکہ آگے چلا کر انہیں اس بات کی طرف توجہ دلائیں کہ بیٹا آپ نے ہمیں آج قرآن سنایا ہے، کل ہمیں قرآن کا مطلب، حدیث کا مطلب سنانے کے لیے عالم بھی آپ کو بنایا جائے گا، آپ کو آگے بھی بھیجا جائے گا، ورنہ صرف دنیاوی تعلیم کی حد تک کا معاملہ تو نہیں ہے۔ میں کالج یونیورسٹی پڑھا بھی ہوں اور ٹاپ کر کے پڑھا ہوں، لیکن میں نے یہ دنیا کے لیے اور معاملات کے یہاں رہنے کے لیے پڑھا ہے نا، آخرت کے لیے تو میرے پاس اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے، اس کے علاوہ ہے کیا؟ آج میں پوری دنیا میں جا کر اگر دین کی خدمت میں رب توفیق دیتا ہے تو کسی جگہ ہم اپنے کالج یونیورسٹی کا تعارف نہیں کراتے، ہم تعارف کراتے ہیں اللہ کا قرآن کے اور رسول اللہ کے فرمان۔
میرے دوستو، اس بنیاد پر کہ دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کے لیے اتنی تعلیم، اور جس تعلیم نے آخرت میں فائدہ دینا ہے وہ تعلیم اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے۔ ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہوں، کسی کا والد فوت ہو جائے نا، اللہ نہ کرے، اللہ سلامت رکھے، اگر کسی کا ابا فوت ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مولانا بچوں کو کہو سورۃ یاسین پڑھ کے میرے ابا کو اصال ثواب کر دے۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ آپ بولتے نہیں ہیں، کہتے ہیں نا؟ اب کہو نا بیالوجی کی کتاب پڑھ کے اصال ثواب کر دو۔ اب کہو میتھ پڑھ لیں، ڈبل میتھ اسٹیٹ پڑھ لیں، انگلش پڑھ لیں، سائنس پڑھ لیں، کیمسٹری پڑھ لیں، فزکس پڑھ لیں، کیوں نہیں کہتے آپ؟ اس کا معنی آپ جانتے ہیں کہ سورۃ یاسین اور اللہ کے قرآن کا اثر دنیا کو چیر کے قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ جب ہم یہ بات مانتے ہیں تو پھر اس تعلیم کے لیے ہم اپنی اولاد کو پیش کیوں نہیں کرتے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم بچے کو عالم بنا لیں گے تو وہ کھائے گا کہاں سے؟ حافظ اور مولوی بن گیا تو کتوں کھاسی؟ بابا منہ سے ہی کھائے گا، کوئی کان سے تھوڑی نوالا ڈالے گا، کتوں کھاسی دا کی مطلب ہے؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ کہاں سے کھائے گا تو میں ایک ہی بات کا جواب آپ کو یہیں دے دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ بات ہم سن رہے ہیں کہ جب زیادہ کھانے کی باری آتی ہے تو لوگ کس کا نام لیتے ہیں؟ اب پورے مجمع نے جواب دیا، مجھے کوئی زور نہیں لگانا پڑا، بھی 10 ملوں، خود بخود جواب دیا۔ سارے کہتے ہیں زیادہ کون کھاتا ہے؟ مولوی۔ تو پھر بچے کو کیا بنانا چاہیے؟ مولوی۔ زیادہ کھاتا ہے۔ یہ کیوں آپ پریشان ہو گئے کہ کھانسی کتوں؟ یہ کیوں پریشان ہو گئے ہیں بھائی؟ پھر تو عالم بنے گا، کھانے کی ٹینشن ہی نہیں ہوگی۔ ہاں پھر تو ٹینشن نہیں ہے۔ ادھر کہتے ہو مولوی بنے گا، کھائے گا کہاں سے؟ اور ادھر کہتے ہیں مولوی کھاتا زیادہ ہے۔ یہ دو باتیں کیسی مل سکتی ہیں بھائی؟ یہ دو باتیں آپس مل سکتی ہیں؟ سفید بھی ہے، کالا بھی ہے، زندہ بھی ہے، مردہ بھی ہے، مرد بھی ہے اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں غیر مرد بھی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال تو یوں بن سکتی ہے، مثلا مولانا مسعود صاحب بھائی صاحب بیٹھے ہیں، کوئی نے کہا مولوی صاحب آپ نے گنجے کو دیکھا ہے؟ وہ جو سر سے گنجا ہے اور اتنے اتنے بالوں والا ہے۔ نہیں سمجھے؟ سر سے گنجا ہے اور یہ بات سچ ہے؟ مولوی صاحب کہے گا عقل نو ہاتھ مار، وہ گنجا ہے، والا آلے تھے 10، وہ گنجا ہے، اس کے بڑے بڑے بال ہیں۔ یا کوئی بندہ کہے حضرت آپ نے اس درزی کو دیکھا ہے؟ بہترین سوٹ سیتا ہے لیکن اندھا ہے۔ اندھا درزی بن سکتا ہے؟ یا بہترین ڈرائیور ہے لیکن آنکھوں سے نابینا ہے۔ لوگ کہیں گے او آنکھوں سے نابینا کسے اس دن بہ جانا ہے، میں نے 200 ڈرائیور ہے، کوئی اس پر اعتماد کرے گا؟ لوگ کہیں گے نہیں ہو سکتا، یا ڈرائیور ہو سکتا ہے یا اندھا ہو سکتا ہے۔ وہ ڈرائیونگ کے دوران کیسے اندھا ہے؟ ہاں جب اندھا ہو جائے گا تو گھر بیٹھ جائے گا۔ اندھا بھی ہے، درزی بھی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لنگڑا بھی ہے، دوڑتا بھی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یا گنجا بھی ہے، بالوں والا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی بنایا تو کھائے گا کہاں سے؟ مولوی زیادہ کھاتے ہیں، تو یہ دونوں کیسے ہو سکتے ہیں اکٹھے؟ یہ باتیں بھی تو انگلش میں کہتے ہیں امپاسبل سینٹینس، اور ہماری منطق کی زبان میں کہتے ہیں مانعۃ الجمع، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہے؟ یہ عوام ایسے چلی ہوئی ہے نا، خدا کی قسم یہ وہی حال ہے نا۔ وہ مجمع رو نہیں رہا تھا تو کسی نے رلانے کے لیے کہہ دیا، پشاور میں گفتگو کر رہا تھا نا وہ، تو اس نے کہہ دیا حضرت حسین پر پانی بند ہوا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر کھانا بند ہوا تو وہ لوگ نہیں روئے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت حسین پر نسوار بھی بند کر دی تو وہ رو پڑے، حالانکہ نعوذ باللہ یہ بری چیز کا وہاں تصور ہی نہیں تھا۔ تو یہ بھی ایسے ہی کسی نے جھوٹ بول دیا ہے کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، اور مولوی کھاتے زیادہ ہیں۔ یہ دو میں اکٹھا تو کر لیں۔ اور میرے دوستو میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عالم بن گیا نا، آپ کھانے کی فکر نہ کریں۔ آپ جمعہ کے خطبے میں حدیث پاک نہیں سنتے؟ مولوی ہاتھ میں عصا رکھ کے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہے، الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها۔ کہ لوگو یہ بات یاد رکھ لو،
اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک رزق پورا نہیں۔ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے رزق میں باقی ہے نا، دنیا کی ساری طاقتیں مل کے بھی مجھے موت نہیں دے سکتی، اور اگر میرا رزق پورا ہو گیا ہے تو سب طاقتیں مل کے بھی مجھے زندگی نہیں دے سکتی۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے۔ تو پھر اس چکر میں ہم کیوں پڑ گئے ہیں کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کھانا؟ ہاں، میں اللہ کے فضل پر یقین کر کے کہتا ہوں، عالم بن گیا، یقین مانیے عزتوں کا کھانا کھائے گا، عزتوں کے تاج پہنے گا۔ آج آپ نے مجھے سب سے اوپر کرسی لگا کے دی ہے، کیوں؟ میں بڑی ماں کا بیٹا ہوں، میرے منہ پہ بلبلیں بیٹھی ہیں، ہاں؟ کیوں؟ آپ نے میرے نام کا اشتہار چھاپ کے مجمع کو انوائٹ کیا ہے، کیوں؟ وجہ بھائی، آپ کہیں گے اس کے ساتھ علم دین کا تعلق جڑا ہوا ہے، اللہ کے قرآن کا، نبی کے فرمان کا، شریعت کا، ایمان کا، اسلام کا ریلیشن شپ ہے۔ اس بنیاد پہ دنیا کی یہ عزتیں ہیں، آخرت کی عزتیں آپ کے اولاد عالم بن گئی، اس سے بڑھ کے ملے گی۔ ہمارے ماں باپ کے ساتھ بھی پیٹ ہے نا، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ چھڑائیں دنیا میں بٹھا دیں، نہ بابا، والد کے دل میں جب رسول اللہ کی قربانی کا احساس ہوگا نا، وہ اپنے بچے کو عالم بھی بنائے گا، حافظ بھی بنائے گا، وہ سمجھے گا کہ یہ قرآن میرے تک کتنی قربانی کے ذریعہ ہے۔ اور میرے دوستو، میں آپ کی غیرت پہ دستک دیتے ہوئے کہتا ہوں، جب والد کاروبار پہ محنت کرتا ہے تو بیٹا دن رات جاگ کے کہتے ہیں اوہو مجھے بھی چلنا چاہیے آگے، کیوں؟ میرے ابے کا اس پر خون پسینہ لگا ہے۔ اوہ میرے نبی کا 27 جہاد کے سفروں میں خون پسینہ لگا ہے، اس قرآن کے تم تک پہنچانے میں ہمیں غیرت کر کے قرآن کے لیے صلاحیتیں نہیں چلانی چاہیے؟ ہماری غیرت صرف ہماری قومیت پہ آتی ہے؟ ہماری غیرت صرف ہماری زبان اور لسانیت پہ آتی ہے؟ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، نبی کے لیے، قرآن کے لیے نہیں آتی؟ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم کس نہج پہ اترے ہوئے؟ ہم کبھی کالج یونیورسٹی کی تعلیم سے منع نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں پڑھائیں، لیکن مسلمان بھی اپنے بچے کو بنائیں۔ آپ کہیں گے کیا مطلب کالج والے مسلمان نہیں ہیں؟ نہ میں نے یوں نہیں کہا، میں علامہ اقبال کا ایک شعر سمجھا رہا ہوں کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہیں مسلمان بھی ہو۔ میں یہ سمجھانے لگا۔ اللہ اکبر! اکثر وہ لوگ جو صرف اپنی اولاد کو کالج یونیورسٹیز پڑھاتے ہیں، دین نہیں پڑھاتے، میں نے انہیں دیکھا ہے ان کی اولاد اپنے نبی کا نام تک نہیں جانتی۔ اس دن ایک انٹرویو میں نے دیکھا کہ روڈ پہ چلتے ہوئے بہت سے بندوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس اینکر نے سوال کیا، تو 3-4 ہمارے اس طرح جنٹل مین لڑکوں سے پوچھا ہمارے نبی پاک کا اصلی نام کیا ہے؟ تو لفظ اصلی سے پریشان ہو گئے۔ وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نبی کا اصلی نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو جی، وہ درود تو پڑھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، درود ایک بہترین عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، اجر کا کام ہے، لیکن ہمارے نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جہاں یہ حال ہو، کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے، کوئی علیہ السلام کہہ رہا ہے، لو جی، کوئی کہہ رہے ہیں ہمارے نبی پاک کا نام نبی پاک تھا۔ یہ تو وہی حال ہے، کسی نے پوچھا تجھے سورت یاسین آتی ہے؟ اس نے کہا آتی ہے۔ انہوں نے کہا پڑھ، انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت یاسین شریف، آج انہوں سورت یاسین آ گئی ہے۔ لو جی، یہ حال ہے ہمارا، ہم اس نہج پہ اترے ہوئے ہیں، ہم اس جگہ آ گئے ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ بھائیو، ہمیں فکر کرنی چاہیے اپنے بچوں کی، صرف دنیا کی نہیں، دنیا سے جانے کے بعد اس کی قبر کی بھی اور اس کی آخرت کی۔ ایک جگہ ایک شخص رشوت لے رہا تھا، پھر اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی۔ اس نے مجھے واقعہ سنایا کہ میں نے وہ سب رشوتیں لوگوں تک واپس لوٹائیں۔ کہتے ایک بات میں نے سنی اور میرے دل پہ چوٹ لگی، اپنا نام لے کے وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا اوے فلاں تو نے زندگی برباد کر دی۔ میں نے کہا وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں جب رشوت لے رہا تھا تو سامنے والے نے مجھے کہا آپ رشوت کیوں لیتے ہیں؟ آپ کو تنخواہ ملتی نہیں ہے سرکاری؟
آپ پھر بھی رشوت لیتے؟ کہتے میں نے اس کو کہا کہ مہنگائی زیادہ ہے، اگر رشوت نہیں لوں گا میں مر گیا تو پیچھے میرے بچوں کے پاس پلاٹ نہیں ہوں گے، میرے بچوں کے پاس اچھا پیسہ نہیں ہوگا، کاروبار نہیں ہوگا، کوٹھی اور بنگلہ اور کار نہیں ہوگی، تو میرے بچے کیا کریں گے؟ کہتے اس شخص نے پلٹ کے مجھے کہا جس لفظ سے میری دنیا بدل گئی کہ سر آپ یہ تو سوچتے ہیں کہ تمہارے مر جانے کے بعد تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ حرام پیسہ اپنی اولاد کو کھلاتے ہوئے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے بچے مر گئے، ان کا مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں تڑپ کے رہ گیا، یار واقعی اس کو تو میں نے کبھی زیر غور لایا کہ میں اپنی اولاد کا کیا کروں گا اگر وہ مر گئے، اس کے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ کہتے میرے ہاتھ کانپ گئے اور میں نے توبہ کی، خدا کی قسم کہتے ہیں حرام میں لاکھوں تھے پر وہ سکون کی نیند نہیں ملتی تھی، آج حلال کے چند ہزار ہیں لیکن سکون کی نیند سوتا ہوں۔ میرے دوستو، اس لیے اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنی اولاد کو قرآن پڑھائیں، شریعت پڑھائیں، دین پڑھائیں۔ عالم بن گیا نا، خدا کی قسم تمہاری اولاد میں صبر بھی ہوگا اور تمہاری اولاد میں دینداری بھی ہوگی۔ آج دنیا میں ہر جگہ مہنگائی مہنگائی کا راپ الاپنا جا رہا ہے اور رو رہے ہیں لوگ، مہنگائی زیادہ ہے۔ کوئی ہڑتال کر رہے ہیں ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، کوئی کہہ رہے ہیں ہم آفیسز نہیں چلائیں گے ہماری تنخواہیں زیادہ کرو، او پی ڈی میں ڈاکٹروں نے بیٹھ کے پیرامیڈیکل اسٹاف نے اسٹرائک کی ہوئی ہے، ہم آگے نہیں جائیں گے ہماری ویکنسیز کھولیں۔ ایک عالم دین ہے، ایک حافظ ہے، امام مسجد ہے جس کی اس دھرتی پر سب سے کم تنخواہ ہے۔ مزدور کی اس وقت پاکستان میں منتھلی کم از کم 30 سے 32 ہزار تنخواہ سرکاری سطح پہ طے ہے، امام مسجد کی تو اس سے بھی کم ہے۔ کیا کسی امام مسجد، مولوی اور حافظ نے بھی کہا ہے کہ ہم نے آج عصر کی نماز کی ہڑتال کر دی گئی ہے، ہم نہیں پڑھائیں گے، آج جمعے کی ہڑتال ہے، ہم نہیں پڑھائیں گے؟ انہیں اپنے دین پر اعتماد ہے، انہیں اپنے اللہ پر اعتماد ہے، وہ اس حلال کے پیسے تھوڑے رکھ کے بھی یقین سے بیٹھے ہیں۔ اور آج لاکھوں تنخواہوں والے ہمیں کہہ رہے ہیں بس بچے دو ہی اچھے، مہنگائی زیادہ ہے، اور مولوی صاحب کے اوپر اللہ کا اتنا کرم ہے، 10,000 تنخواہ ہے، کوئی پوچھے کتنے بچے ہیں، وہ داڑھی سنت کے مطابق ہاتھ پھیر کے کہتا ہے ماشاءاللہ 10 بچے ہیں۔ یہاں تو کوئی بچے دو ہی اچھے والی بات نہیں ہے، تو معاملہ سارا ٹھیک ہے۔ تو کیوں آپ پریشان ہیں اپنی اولاد کے فیوچر پلان پر؟ دین پڑھائیں، یہ دنیا کی عزتیں ہیں، آخرت میں اللہ پاک ان کو بھی عزتیں دے گا، تمہارے اور تمہاری اہلیہ کے سر پر بھی تاج سلامتی عطا فرمائے۔ تو اپنی اولاد کو ہمیں قرآن پڑھانا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر عمل میں توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اولاد کو قرآن کریم پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوال ہے مولانا صاحب، یہاں اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم اب مہنگائی مارچ کیوں نہیں کرتے، اب تو مہنگائی سب سے زیادہ ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے کھل کے سوال کیا ہے، تو میں بھی چاہوں گا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میں بھی کھل کے جواب دے دوں۔ یہ مہنگائی مارچ کب ہوا تھا مولانا کا؟ آپ کو کوئی ڈیٹ یاد ہے؟ مجھے یاد ہے، میں اس میں شریک ہوں۔ وہ ان دنوں میں ہوا تھا جن دنوں میں عمران خان کی حکومت IMF کے ساتھ طویل المدتی معاہدہ کر رہی تھی کہ آپ ہمیں قرض دیں، ہم ٹیکسز بڑھائیں گے، ریٹ بڑھائیں گے، لیکن آپ کا قرض اتاریں گے۔ تو کتنا قرض ان نے لیا؟ سنیے 72 سالوں میں، جب سے پاکستان بنا اور جب تک اس کو گورنمنٹ ملی 2018 تک، اس وقت تک کل حکومتوں کا قرضہ جو پاکستان پہ تھا وہ تھا 27,000 ارب روپیہ، اور اس اکیلے نے 3 سال میں جو قرض لیا اس کا فیگر اور نمبر ہے 25,000 ارب روپیہ۔ جو پاکستان پہ قرض تھا 27,000 ارب روپیہ، اس اکیلے نے 3 سال میں
25,000 अरब रुपए लेके उसको 52,000 अरब रुपए तक पहुंचा दिया। उस तारीख पर मौलाना ने थोड़ा दिन पहले पूरी पाकिस्तानी कौम को मौलाना फजल रहमान ने मुतवज्जे फरमाया कि लोगों, महंगाई का समंदर आएगा, महंगाई का तूफान आएगा, आओ फजलुर रहमान के दस्तो बाजू बनो, आओ जमीयत उलमा इस्लाम का साथ दो, महंगाई मार्च करते हैं ताकि ये IMF के सामने हमें गुलाम ना बनाए। उस वक्त मौलाना कराची से चले, इस्लामाबाद तक आए, 14 दिन बैठे रहे, पूरे पाकिस्तान के 72 सालों का पुरअमन एहतजाज, 1,500 किलोमीटर लाखों बंदों को लेकर चले, न किसी की दुकान का शीशा टूटा, न कोई रोड का गमला टूटा, पुरअमन तौर पे बैठे। लेकिन कौम क्या कहती थी, ये नौजवान 500 रुपए पेट्रोल लीटर थी वजह वाली असा खान दे नाल है, ये हम सारे सुनते थे। असी नहीं चलना, अब मौलवी आदा अपना प्रोपेगेंडा, 1000 रुपए लीटर भी हो जाए। तो मौलाना वापस आ गए वहां से। अब इसने मुआहदा कर दिया, अब जब तक वो 25,000 अरब रुपए कर्जा नहीं उतरेगा, ये महंगाई बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। मौलाना ने उस वक्त मिलियन मार्च किया था जिस वक्त ये मुआहदा हो रहा था ताकि न हो। आपने साथ नहीं दिया तो अब पूरी कौम मजे करे। कुछ गलतियों के कफारे नहीं होते, कुछ गलतियों को पूरी कौम की तलाफी करनी पड़ती है, हर गलतियों की माफी नहीं होती। अब आप मुझे कहते हैं मौलाना महंगाई मार्च क्यों नहीं करता, ये उसकी हिस्ट्री है, ये उसकी तारीख है। आप सब कुछ छोड़ के एक चीज़ हमें दिखा दें, ऐसा नहीं होता। जज़ाकुमुल्लाहु ताला। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।